अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इमरान रियाज खान से मुताल्लिक आज अदालत में समाअत हुई है। उनकी रिकवरी के हवाले से अदालत में बात की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट और इमरान रियाज के वालिद मोहम्मद रियाज, इनके दरमियान जो मुकालमा हुआ उस पर भी बात करेंगे, जबकि शेख रशीद अहमद की रिकवरी, उनकी बाजियाबी और फिर उनके घर को जो सील किया गया लाल हवेली को, उसके हवाले से बड़े सख्त अहकामात लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी किए गए हैं। जबकि चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, आज इमरान रियाज खान से मुताल्लिक अदालत में अहम समाअत हुई। इमरान रियाज खान के वालिद मोहम्मद रियाज और उनके वकील मियां अली अशफाक, जबकि DPO सियालकोट अदालत में पेश हुए। एडिशनल IG अदालत में पेश हुए। IG पंजाब तो चाइना गए हुए हैं विज़िट पे, पहले निगरान वज़ीर आला गए हुए थे, अब हमारे IG पंजाब चले गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म वैसे ही बैरून मुल्क कहीं खाने खा रहे हैं, कहीं वो शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं पे वो बैठकर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। हालांकि निगरान वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी बनती है कि जब उनसे सियासी सवाल पूछा जाए तो वो नो कमेंट्स कहें कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, मैं निगरान वज़ीर आज़म हूँ, मेरी गैर जानिबदारी का ये तकाज़ा है। लेकिन धड़ाधड़ वो इमरान खान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स देते जा रहे हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है। बहरहाल इमरान रियाज खान की रिकवरी की दरख्वास्त पर जब समाअत हुई तो लाहौर हाई कोर्ट ने सहाफ़ी इमरान रियाज के घर पहुँचने पर उनकी बाजियाबी पर दरख्वास्त को निपटा दिया। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए रोते हुए मोहम्मद रियाज ने कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपने मेहरबानी की है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि शुक्र अल्लाह का अदा करें और ये अल्लाह ताला की तरफ से सारा कुछ हुआ है, हमारा काम है कोशिश करना। दरख्वास्त गुजार के वकील अदालत ने पूछा कि इमरान रियाज खान घर आ गए हैं, तस्दीक आप करते हैं? तो पहले DPO सियालकोट की जानिब से कहा गया कि हम तस्दीक करते हैं कि इमरान रियाज खान घर आ गए हैं। फिर दूसरी जानिब तस्दीक की गई इमरान रियाज के वालिद और उनके वकील की जानिब से भी। सरकारी वकील ने बताया कि इमरान रियाज अपने घर पहुंच गए हैं। उसके बाद उन्होंने अदालत में दरख्वास्त भी निपटा दी, क्योंकि ये सिर्फ रिकवरी की दरख्वास्त थी। अब अगर उनको लगता है कि कोई मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कोई कार्रवाई होनी चाहिए, किसने ये सब कुछ किया, तो उसके लिए अलग मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन चूंकि इमरान रियाज खान के वालिद या उनके वकील मज़ीद केस को आगे नहीं चलाना चाहते, उनके लिए मसाइल हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि दरख्वास्त को निपटा दिया जाए, तो दरख्वास्त को निपटा दिया गया। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट के भाई राज़िक संजरानी वो बुरी तरह फंस चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आप जानते हैं कि उनको जो गैर कानूनी तरीके से रिहाइश दी गई थी वो मनसूख की गई। उसके बाद आज जब अदालत में समाअत हुई तो अदालत ने चेयरमैन सेनेट के भाई राज़िक संजरानी को सरकारी घर की अलाटमेंट का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हुए कहा कि वजारत हाउसिंग, पेट्रोलियम और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को रिकॉर्ड जमा कराए कि किस कानून के तहत घर दिया गया है। भले मनसूख हो गया, लेकिन हमें यह बताएं कि यह घर दिया कैसे गया। दौरान समाअत वकील ने बताया कि राज़िक संजरानी ने अलॉट शुदा घर सरेंडर कर दिया है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि उन्हें अब घर सरेंडर करने का ख्याल कैसे आया। इस केस से नज़र आया कि अंदर और बहुत कुछ चल रहा है। अदालत ने राज़िक संजरानी की बतौर MD सैंडिक मेटल्स कंपनी तैनाती पर भी सवालात उठाए। वजारत पेट्रोलियम के नुमाइंदे ने बताया कि आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान के तहत राज़िक संजरानी की सैंडिक मेटल्स कंपनी में तैनाती हुई। मतलब देखें, जो हुकूक बलोचिस्तान के लोगों को देने थे वो चेयरमैन सेनेट के भाई को ही दिए हैं या इस लेवल के लोगों को दिए गए हैं। ये आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान मुहिम है, जिसमें फिर उन्हीं को नवाजा गया है जो वहाँ के वडेरे हैं, जिनको बाद में रेगुलर कर दिया गया। तो अदालत ने कहा कि राज़िक संजरानी 2008 में 3 साल के लिए तैनात हुए, उसके बाद उनकी कोई तोसी हुई, जो भी रिकॉर्ड है वो जमा करवा दें। 2008 में 3 साल तैनाती हुई, अब तो 2023 चल रहा है। वजारत हाउसिंग के नुमाइंदे ने कहा कि कंपनी को 3 माह बाद अदायगी के लिए वाउचर दिया जाता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ सेक्रेटरी घरों के लिए धक्के खा रहे हैं और आप वाउचर इशू कह रहे हैं।
یہ ایک کمپنی ہے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور وزیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رازق سنجرانی کے وکیل نے کہا کہ انہیں گھر خالی کرنے کے لیے کچھ مزید وقت دیا جائے، تو عدالت نے کہا کہ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ جلد از جلد آپ گھر خالی کر دیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اور ساتھ ہی عدالت نے کیس کو نپٹایا نہیں ہے، بلکہ کیس کو آگے بڑھاتے ہوئے عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ان ساری چیزوں کو آئین اور قانون کے مطابق ہم دیکھیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب شیخ رشید کی ریکوری کے حوالے سے جو درخواست لاہور ہائی کورٹ میں تھی، جسٹس صداقت علی کی عدالت میں اس پر سماعت ہوئی تو سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو 2 اکتوبر تک اگر برآمد نہ کیا گیا تو سخت کارروائی کا اندیہ دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں یہ سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے 1 ہفتہ مانگا تھا، بتائیں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ عدالت نے آر پی او سید خرم علی کی سرزنش کی۔ شیخ رشید کے وکیل نے دوران سماعت عدالت کو بتایا کہ شیخ رشید بیان دے دیں کہ وہ خود گئے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایس ایس پی آپریشنز کی قیادت میں پولیس نے چھاپہ مار کر گرفتار کیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں، پولیس گرفتار کر رہی ہے، وہ عدالت منگوا سکتی ہے۔ علاقے کے قریبی رہائشی تمام سیکیورٹی گارڈز بھی گرفتاری کے گواہ ہیں۔ عدالت نے آر پی او سے استفسار کیا کہ آپ بیان حلفی دیتے ہیں کہ شیخ رشید سمیت 3 افراد پولیس کے پاس نہیں ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر تینوں مغوی راولپنڈی سے برآمد ہو گئے تو آپ کے خلاف وہ قانونی کارروائی ہوگی جو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وکیل نے کہا کہ شیخ رشید کے بھتیجے شاکر اور ملازم عمران کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں تو چھوڑ دیں۔ تو عدالت نے آخری مہلت دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو نہیں بلائیں گے، آر پی او ہی انہیں برآمد کروائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی نے 2 اکتوبر تک کا آخری موقع دیتے ہوئے کہا کہ اگر 2 اکتوبر کو آپ نے برآمد کر کے عدالت کے سامنے پیش نہ کیا تو پھر عدالت وہ کارروائی کرے گی جو شاید برداشت کرنا مشکل ہو جائے۔ ناظرین کرام، لال حویلی سیل کرنے کے حوالے سے چونکہ اس میں لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے، جسٹس مرزا وقاص نے احکامات جاری کیے تھے کہ کسی بھی صورت لال حویلی کو سیل نہیں کرنا یا ان کی جو رجسٹری ہے اس کو کینسل نہیں کرنا۔ اس پر لال حویلی سیل اور رجسٹری منسوخی عدالتی حکم کی خلاف ورزی قرار دی ہے۔ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کو لال حویلی کو سیل اور رجسٹری منسوخ کرنا عدالتی حکم کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں لال حویلی سیل اور رجسٹری منسوخ کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے کوئی بھی آرڈر پاس نہ کرنے کے حکم کی خلاف ورزی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا کہ ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ کوئی آرڈر پاس نہ کرنا، تو لال حویلی سیل اور رجسٹری منسوخ کیوں نہ چیئرمین متروکہ وقف املاک کو ذاتی طور پر طلب کیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہم نے قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ورنہ کینگرو کورٹس کلائیں گی، ہمیں بغیر خوف و خطر فیصلے کرنے ہوں گے۔ ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی پر لال حویلی سیل اور رجسٹری منسوخ ہوئی ہے اور یہ سراسر عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ 2 اکتوبر کے لیے اب ان کو موقع دیا گیا ہے اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 2 اکتوبر کو جسٹس مرزا وقاص رؤف ہی سماعت کریں گے۔ ناظرین اکرام، اہم بات یہ ہے کہ جس جسٹس مرزا وقاص نے آئی جی اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، ان جج صاحب کو راولپنڈی بینچ میں بھیج دیا گیا ہے۔ پہلے جو جج کارروائی کر رہے تھے امجد رفیق، ان کو ملتان بینچ بھیج دیا گیا تھا پرویز الہی کیس میں۔ اب مرزا وقاص رؤف جو ہیں وہ تشریف لے گئے ہیں راولپنڈی بینچ میں 28 اکتوبر تک۔ تو عدالت نے واضح کر دیا ہے کہ لال حویلی آپ نے غیر قانونی طریقے سے سیل کی ہے، آپ نے کوئی آئین کی پاسداری نہیں کی، بلکہ آپ نے عدالتی احکامات کی حکم عدولی کی ہے۔ اب عدالتی حکم عدولی پر آپ کے خلاف کارروائی کیا کرنی ہے، یہ فیصلہ جسٹس مرزا وقاص رؤف کریں گے۔ ان کی طرف کیس فارورڈ کیا گیا ہے اور عدالت نے کہا کہ وہ 2 اکتوبر کو آپ کا کیس سنیں گے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، بہت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عمران خان کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کا معاملہ تھا، چونکہ عدالت نے ان کی اٹک جیل منتقلی کو کالعدم قرار دیا تھا اور عدالت نے کہا تھا کہ ان کو جو اٹک جیل منتقل کیا گیا وہ غیر قانونی تھا اور تمام نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت کے ان کو کالعدم قرار دے دیا، جبکہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ میں اٹک جیل میں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں جانا اڈیالہ جیل، مجھے سہولیات نہیں چاہیے، میں یہاں سختیوں میں ایڈجسٹ کر چکا ہوں۔ لیکن چونکہ عدالتی حکم آیا تھا،
اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈیل کا تاثر دینے کے لیے عمران خان کو بہتر سہولیات والی جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ یہ تاثر ابھرے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ دوسری طرف چونکہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی ایک ہی جیل میں ہوں گے تو جیل ٹرائل کرنے میں آسانی ہوگی۔ جس جیل ٹرائل کے خلاف فیصلہ دینا تھا عدالت نے، وہ فیصلہ تو ہوا نہیں ہے۔ 12 ستمبر سے 26 ستمبر آ چکا ہے، لیکن عامر فاروق نے وہ فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب عدالت کے احکامات پر عمران خان کو اٹک سے اڈیالہ جیل کے لیے روانہ کیا گیا۔ عمران خان کے ساتھ پولیس کی 2 بختر بند گاڑیوں سمیت 15 گاڑیوں کا یہ قافلہ تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر آج عمران خان کو شفٹ کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کو براستہ موٹر وے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ اب عمران خان کے لیے جو کمرہ تیار کیا گیا، کیونکہ عدالتی احکامات تھے کہ عمران خان چونکہ ایک سابق وزیر اعظم ہے تو ان کو تمام قانونی مراعات اور سہولیات دی جائیں، اب ان کے لیے ایک اٹیچ باتھ کمرہ تیار کیا گیا ہے، اس میں ٹی وی، بیڈ اور تمام سہولیات دی جا رہی ہیں عمران خان کو۔ اب ایک چیز تھی، عمران خان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ مجھے ایکسرسائز مشین دی جائے، تو عدالت نے کہا ہے کہ آپ سپرنٹینڈنٹ جیل کو درخواست دیں تو وہ اس پر قانون کے مطابق فیصلہ کر دیں گے، تو اچھی پیش رفت ہے۔ بے شک عمران خان کہتے رہیں، لیکن ان کی صحت کے لیے ضروری تھا کہ ان کو بہتر سہولیات والی جیل میں منتقل کیا جاتا، جو کہ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔